الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ رجب شریف کا یہ مہینہ ہے جس کی 27 تاریخ کو شب معراج سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ پیش ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام پہ بلایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ معراج کا دوسرا نام اسریٰ بھی ہے۔ اسریٰ کے معنی ہے سیر کرانا، لے جانا ہے، کیونکہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے، اس لیے معراج کا نام اسریٰ پڑ گیا۔ اور احادیث طیبہ میں معراج کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوری جبی، مجھ کو اوپر چڑھایا گیا کا جملہ ارشاد فرمایا ہے، اس لیے اس واقعہ کا نام معراج پڑا ہے۔ اسریٰ مکہ سے بیت المقدس تک لے جانا، موسوم بھی اسریٰ ہے، یعنی بیت اللہ سے، کعبہ سے بیت المقدس تک لے جانا اسریٰ، بیت المقدس سے آسمانوں سے اوپر لے جانا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ حدیث معراج یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضرت مالک بن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے واقعات بیان فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا میں حتیم میں تھا، اور دوسری روایت میں حجرے میں آرام فرما تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور میرے اس مقام سے اس مقام تک یعنی حلق سے موئے زیر ناف تک چیرا، میرے دل کو نکالا، پھر سونے کا تشت لایا گیا، اس میں میرے دل کو دھو کر نور ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا اور دوبارہ اپنے مقام پر رکھ دیا گیا۔ پھر میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا، برنگ سفید تھا، جس کو براق کہتے ہیں۔ اس سے براق کہا جاتا ہے، حد نظر پر اس کا قدم پڑتا تھا، یعنی جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا براق کا۔ بس اس پر مجھے سوار کیا گیا، جبریل علیہ السلام میرے ساتھ چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا آ گیا۔ آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، اچھا آنے والا آیا، اور فلک آسمان کھول دیا گیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں سیدنا آدم علیہ السلام تھے۔ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کر لیجئے۔ پس میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر کہا اچھے بیٹے، اچھے نبی کو خوش آمدید۔ پھر مجھے لے کر اوپر چڑھے یہاں تک کہ دوسرا آسمان آ گیا۔ اسے کھولنے کے لیے کہا گیا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں جبرائیل ہوں۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں، خوش آمدید، اچھا آنے والا آیا، اور دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا۔ جب میں داخل ہوا تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی ملے۔ کہا یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کر لیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر کہا صالحہ بھائی، نیک بھائی اور نیک نبی، خوش آمدید۔ پھر مجھے لے کر تیسرے آسمان کی طرف چڑھے۔ آسمان کھولنے کے لیے کہا گیا، پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ فرمایا جبرائیل ہوں۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، اچھا آنے والا آیا۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ میں داخل ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ کہا گیا یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کر لیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر کہا خوش آمدید صالحہ بھائی، یعنی نیک بھائی، صالحہ نبی یعنی نیک نبی۔ پھر مجھے لے کر چوتھے آسمان تک پہنچے، در فلک کھولنے کے لیے کہا، یعنی آسمان کھولنے کے لیے کہا۔ پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ فرمایا جبرائیل ہوں۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا خوش آمدید، اچھا آنے والا آیا۔ بس دروازہ کھول دیا گیا۔ میں اندر داخل ہوا، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ کہا یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے، انہیں سلام کر لیجئے۔ پس میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، کہا خوش آمدید نیک نبی اور نیک بھائی۔ پھر مجھے پانچویں آسمان تک لے کر چڑھے اور آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ فرمایا جبریل ہوں۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا یہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا خوش آمدید، اچھا آنے والا آیا۔ کھول دیا گیا دروازہ اور میں اندر داخل ہوا۔ حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ کہا یہ حضرت ہارون علیہ السلام نے سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر کہا خوش آمدید صالحہ بھائی اور صالحہ نبی۔ پھر مجھے چھٹے آسمان تک لے گئے اور آسمان کھولنے کے لیے کہا۔ پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ فرمایا جبریل ہوں۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، اچھا آنے والا آیا، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ میں اندر داخل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ کہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر کہا خوش آمدید صالحہ بھائی اور صالحہ نبی۔ میں آگے بڑھا تو وہ روئے۔ کہا کہ آپ کس بات پر روئے؟ فرمایا کہ نوجوان میرے بعد مبعوث کیا جائے گا اور میری امت کے افراد زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر مجھے ساتویں آسمان تک لے گئے۔ آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا۔ پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ فرمایا جبرائیل ہوں۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا خوش آمدید، اچھا آنے والا آیا، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ میں اندر داخل ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ کہا آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ پس میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر کہا خوش آمدید صالحہ بیٹے اور صالحہ نبی۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جس کے بیر حجر کے گڑھوں جیسے تھے، یعنی سدرۃ المنتہا بیری کا درخت ہے اور اس کے بڑے بڑے پھل تھے، یعنی گھڑوں کی طرح پھل تھے، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے، وہاں 4 نہریں تھیں، 2 باطنی 2 ظاہری۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کیا ہیں؟ کہا دونوں باطنی نہریں تو جنت میں ہیں، جبکہ ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر مجھے بیت المعمور تک لے گئے، یعنی بیت المعمور جو 7ویں آسمان کے اوپر جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ پھر میری خدمت میں ایک شراب کا برتن اور ایک دودھ کا برتن اور ایک شہد کا برتن لایا گیا۔ میں نے دودھ کو اختیار کیا۔ کہا یہ تو فطرت ہے جس پر آپ ہیں اور آپ کی امت رہے گی۔ پھر روزانہ ادا کرنے کے لیے 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس لوٹا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا آپ کو کس چیز کا حکم فرمایا گیا؟ میں نے کہا روزانہ 50 نمازوں کا۔ کہا آپ کی امت روزانہ 50 نمازوں کے ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، جبکہ میں خدا کی قسم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور میں نے بنی اسرائیل کو پوری طرح آزمایا ہے، اس لیے اپنے رب عز و جل کی جانب لوٹیے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے، یعنی کمی کیجیے۔ میں واپسی لوٹا، سوال کیا، 10 کم کر دی گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تو انہوں نے وہی کہا، پھر واپس گیا تو 10 کم کر دی گئیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تو انہوں نے وہی کہا، واپس گیا تو 10 کم کر دی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تو انہوں نے پھر وہی کہا، بس واپس گیا تو 10 کم کر دی گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تو انہوں نے پھر وہی کہا، واپس گیا تو 5 اور کم کر دی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا تو انہوں نے کہا کہ کیا حکم ملا؟ کہا مجھے روزانہ 5 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت روزانہ 5 نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی، میں لوگوں کا آپ سے پہلے تجربہ کر چکا ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی بنی اسرائیل کو خوب آزمایا ہے، اس لیے اپنے رب عز و جل کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے اپنے رب سے اتنی مرتبہ سوال کیا، اب مجھے سوال کرتے ہوئے حیا آتی ہے، لہٰذا میں راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آواز آئی، میں نے اپنا فرض جاری کر دیا، اپنے بندوں پر تخفیف بتاتا ہوں۔ بیت المقدس سے کعبہ قوسین تک پہنچنے میں 10 منزلوں پر آپ نے قیام فرمایا، ہر منزل پر کچھ گفتگو کی، بہت سی نشانیوں کو رب کی جانب سے ملاحظہ فرمایا۔ وہ منزلیں یہ ہیں: آسمان اول، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں آسمان، 6واں آسمان، 7واں آسمان، سدرۃ المنتہا، مقام مستوی جہاں آپ نے اقلام قدرت کے چلنے کی آوازیں سنی، اور عرش اعظم جو 7واں آسمان سے اوپر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے سب کچھ ملاحظہ فرمایا، جنت دوزخ کا ملاحظہ کیا اور جنت دوزخ کی سیر کی۔ پھر کعبہ قوسین آیا، منزل کعبہ قوسین کا مسافر جب براق پر سوار ہو کر حرم کعبہ سے روانہ ہوا تو جبریل علیہ السلام نے رکاب تھامی ہوئی تھی، میکائیل علیہ السلام نے باغ پکڑی